مذہبی لوگ وحی کو ذریعہ علم مانتے ہیں، یہ کیسا ذریعہ علم ہے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز ذریعہ علم ہو سکتی ہے. ایک آدمی باہر نکلا ہے غار سے، وہ نکل کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایک الہام ہوا ہے، کوئی چیز القاء ہوئی ہے، میں نے ایک روشنی دیکھی ہے. بدھا نے یہی کہا تھا، نروان مل گیا مجھے. یہ کوئی قابل بحث بات نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہونی چاہیے. علم کی دنیا میں پھر وہ کیا چیز ہے جو پیش کر رہا ہے. یعنی آپ کو راستہ جا رہے تھے اور ایک نقش پا ملا اور آپ نے کہا کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی. اب وہ جو گیا ہے اس کی تصویر آپ بیان کریں گے نا، تو اس کو مجھے دیکھنا ہے. یعنی میڈیم اہم نہیں ہے، نتیجہ اہم. نتیجہ یوٹیلیٹیرین اپروچ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ یوٹیلیٹی کس کی ہے، نہیں، یا دیکھیں گے کہ علمی لحاظ سے جو بات کہی گئی ہے وہ ان 3 معیارات پر پوری اترتی ہے نہیں پوری اترتی. ایک سائنسدان آپ کو بتاتا ہے، آپ دیکھیں یہ بڑے سائنسدان جو ہیں انہوں نے کچھ مفروضے پیش کیے پہلے مرحلے میں، وہ ان کا ایک وجدانی احساس تھا. بلکہ آئنسٹائن نے جو پیشین گوئی کی تھی یعنی مختلف اجرام کے انحناء کے بارے میں، جس کا نیوٹن کے بعض تصورات پر اثر پڑتا ہے، تو وہ اس کا ایک وجدانی احساس تھا. ابھی آپ کے ہاں سے جو ایک آخری معذور سائنسدان دنیا سے روانہ ہوا ہے، وہ کچھ پیشین گوئیاں کر کے گیا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں. وہ بھی کیا ہے، اس کا ایک وجدانی احساس ہے. یعنی ایک علم میں جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک لمبا عرصہ آپ اس میں ریاض کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک وجدانی احساس پیدا ہو جاتا ہے. آپ وجدانی احساس کہہ دیں، آپ الہام کہہ دیں، آپ القاء کہہ دیں، آپ حدث کہہ دیں، آپ وحی کہہ دیں، جو جی چاہے کہیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ میرے لیے پرابلم وہ ہے، آپ ایک داستان سناتے ہیں، سنا دیں،